گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج کی نشست میں سورۃ المجادلہ 28ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے اور سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے ہی کی جو تیسری صورت ہے، ان دو صورتوں کی آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ 28ویں پارے کے اندر تمام کی تمام صورتیں، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 27ویں پارے کے آخر سے سورۃ الحدید اور اس کے بعد 28ویں پارے کی تمام صورتیں، یہ سب مدنی صورتیں یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں کی خصوصیت ہوتی ہے احکامات کو بیان کرنا۔ چنانچہ سورۃ المجادلہ جو 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ میں دو قسم کے احکام ذکر ہیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی سے متعلقہ اہم اصول، احکام اور قوانین بیان کیے گئے، اور نمبر دو، اسلامی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اندر کفر اور نفاق چھپائے ہوئے ہوں گے۔ ایسوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ گویا کہ پوری کی پوری صورت کا مضمون معاشرتی مسائل ہی ہیں۔ ان معاشرتی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جو سورۃ المجادلہ کی آخری آیت بینہ میں ذکر فرمایا، مجھے اس وقت کی نشست میں اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور نمبر دو، جو سورۃ الممتحنہ کی آیات مقدسہ میں سے دو آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں، تو ان دو آیات بینات میں بھی وہی مسئلہ خوب اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے جس کو سورۃ المجادلہ کی آخری آیت میں بیان کیا گیا۔ قصہ اس طرح سے ہے، پہلے میں سورہ ممتحنہ کے متعلقہ کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام اور صحابیات تمام کی تمام رضی اللہ عنہن وعنہم اجمعین، سب کے سب وہ بھی ایمان لانے والے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں اسماء بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر، دونوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان ہیں اور وہ اسلام لائی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور جو دوسری بیوی تھی وہ اس کا نام تھا قتیلہ، وہ مسلمان نہیں ہوئیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسلام سے پہلے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے طلاق دے دی۔ اس سے ایک بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر، یہ جو مشہور نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جلیل القدر صحابیت۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت میں تھی، اور چونکہ مسلمان ہوئیں اور پھر ہجرت کی، تو جب ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ آ گئیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ ان کی والدہ ان سے ملنے کے لیے آئی۔ تو والدہ ملنے کے لیے آئی تو والدہ نے بہت سارے تحفے تحائف اپنی بیٹی کے لیے لائے مکہ سے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھی، اور تحفے تحائف لے کر آئی اور اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ آئی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دو کام کیے۔ پہلا تو یہ کام کیا کہ اس وقت تک آپ سے ملاقات نہیں کروں گی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں میرا آپ سے ملنا درست بھی ہے کہ نہیں۔ نمبر دو، آپ کے لائے ہوئے تحفے تحائف اس وقت تک نہیں وصول کروں گی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملنے کی اجازت۔ یہاں بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت، ایمانی محبت، ایمانی جذبہ اور ایمانی بلندی اور رفعت کا یہ حال ہے کہ ماں ہے، سگی ماں ہے،
لیکن اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں مسئلہ معلوم نہ کروں، جب تک پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے دیں۔ اس پر یہ آیات مقدسہ سورۃ الممتحنہ کی نازل ہوئی، لا ینہاکم اللہ۔ اب آیات کا ترجمہ میں کرتا ہوں تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں نہیں روکتا، عن الذین، ان کافروں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ نہیں لڑے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جن کافروں نے تمہیں تمہارے ملک سے یا تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان تبروہم، اس بات سے اللہ تمہیں نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک تعالی انصاف کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے۔ تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب مل گیا کہ آپ کی والدہ نے مکہ مکرمہ سے نہ تو آپ کو نکالنے میں کوئی کوشش کی اور نہ ہی ان کافروں کا، مشرکین مکہ کا، قریش مکہ کا ساتھ دیا، لہذا جب انہوں نے ساتھ بھی نہیں دیا اور انہوں نے کوشش بھی نہیں کی تو آپ ان کے ساتھ مل سکتی ہیں اور ان کے ساتھ احسان اور بھلا بھی کر سکتی ہیں۔ اسلام اس احسان کا حکم دیتا ہے اور اس قسم کے احسانات کرنا اور ایسے لوگوں کے ساتھ احسانات کرنا اللہ کو پسند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کافر جو آپ کے خلاف برسر پیکار نہیں ہیں، برسر جنگ نہیں ہیں اور وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہے تو کافر مگر آپ کا دشمن نہیں ہے، پھر سنیے، ہے تو کافر مگر آپ کا دشمن نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اگر آپ احسان اور رواداری کا معاملہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس بات کو سراہتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ اب اگلی آیت سنیے گا، انما ینہاکم اللہ، خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، انما، خبردار، جان لو، سمجھ لو، انما ینہاکم اللہ، اللہ تم سب کو روکتا ہے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان کافروں کے معاملے میں کہ جو آپ کے ساتھ دین کے معاملے میں لڑ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان یا ملک پاکستان کے اندر شہر کراچی کے اندر کافر کوئی ایسے ہیں جو تمہارے خلاف لڑ رہے ہوں، نہیں، مراد اس سے یہ ہے قاتلوکم، تم پوری کی پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہو، ایک جسد واحد کی طرح ہو، اگر وہ تمہارے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی خطے میں کسی بھی جگہ میں لڑ رہے ہوں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور ان کافروں نے تمہیں یا تمہارے مسلمان بھائیوں کو اپنے گھروں سے نکالا ہو، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، تیسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ نمبر ایک، ایسے کافر جو آپ کے ساتھ برسرے پیکار ہوں، جنگ لڑ رہے ہوں۔ نمبر دو، ایسے کافر جنہوں نے آپ کو اپنے ملک سے یا آپ کی کسی مسلمان آبادی کو ان کے علاقوں سے، ان کے گھر سے نکالا ہو، ملک بدر کیا ہو۔ اور نمبر تین، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں کی ہیں مگر نکالنے والوں کا، لڑنے والوں کا ساتھ دیا، لڑنے والوں کا، نکالنے والوں کا ساتھ دیا، مسلمان قوم کے ساتھ جو کافر لڑ رہے تھے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے مالی ساتھ دیا، عسکری ساتھ دیا، نظریاتی ساتھ دیا،
किसी भी किस्म का साथ दिया तो ए मुसलमानों, इन तीनों किस्म के काफिरों के साथ तुम्हें इजाजत नहीं है अन तवल्लौहुम, कि तुम अपने राब्ते इनके साथ बढ़ाओ। इन तीनों किस्म के काफिरों के साथ तुम्हें राब्ते बढ़ाने की इजाजत नहीं है। न तो नजरियाती राब्ते तुम्हारे बढ़े, न तुम्हारे अस्करी राब्ते बढ़े, न तुम उनकी माईशत को फायदा पहुंचाओ। किसी किस्म का नफा पहुंचाना तुम्हारे लिए ऐसे काफिरों को जायज नहीं है। ऐसे काफिरों को किसी किस्म का नफा पहुंचाना तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ये जो हम सोशल बाइकाट की बात कर रहे और इसी तरह से यहूद और नसारा की मसनूआत से बाइकाट की बात कर रहे, ये कुरान कह रहा है, ये कुरान मजीद कह रहा है। तुम्हें किसी तरह से ज़ेब नहीं देता कि ऐसे काफिरों के साथ तुम्हारे रवाबित हो और ऐसे काफिरों के साथ तुम्हारी माली इमदाद हो, ऐसे काफिरों की मईशत को तुम मजबूत करो और ऐसे काफिरों के साथ किसी भी किस्म की तुम मदद करो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। अच्छा, अगर कर लिया तो क्या होगा? सवाल ये है कि अगर हमने कर लिया तो क्या होगा? हमने मसनूआत से बाइकाट कर लिया तो क्या नतीजा? और अगर हमने नहीं किया, अगर हमने मसनूआत से बाइकाट नहीं किया मिसाल के तौर पर, और हमने काफिर ममालिक को फायदा पहुंचा दिया, तो भाई हमने 10 रुपए की चीज खरीद ली है, हमने 50 रुपए की चीज खरीदी है और गैर मुस्लिम कौम जो मुसलमानों के खिलाफ बरसरे पैकार है या मुसलमानों को घरों से निकालने की मदद कर रही है या मुसलमानों को खुद निकाल रही है, अगर हमने उनसे कोई चीज खरीद ली, अरे मेरे अजीज 50 रुपए की चीज मैंने न खरीदी, तो उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब सुनिएगा, वमन यतवल्लहुम, फरमाया जो उनके साथ राब्ता बढ़ाएगा, जो उनकी मईशत को मुस्तहकम करेगा। कुरान ये नहीं कह रहा कि करोड़ों की मईशत को मुस्तहकम करो, जो उनको फायदा पहुंचाएगा, जो उनको नफा पहुंचाएगा। तो क्या कहा, वो क्या होगा उसका अंजाम? फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, ऐसा शख्स जालिम करार दिया जाए, ऐसा शख्स जालिम करार दिया जाए। तो फिर हम क्यों जुल्म वाला काम करें? हम क्यों वो अमल करें जो जालिमाना अमल हो? हम क्यों वो किसी को नफा पहुंचाएं और उस नफे से, चाहे मैं अर्ज कर रहा हूं 10 रुपए का नफा है, चाहे वो 5 रुपए का नफा है, और वो आपका दिया हुआ पैसा, आपके दिए हुए 5 रुपए या 10 रुपए, उससे कोई चीज खरीदी जाए, कोई असलहा खरीदा जाए और वो मुसलमान के सीने में वो गोली लगे, मुसलमान बच्चे के सीने में वो गोली लगे, मैं क्यों मदद करूं? मैं क्यों ऐसों की मदद करूं? मुझे इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अब दूसरी आयत, उसको आप मुलाहजा कीजिए। ये किस्सा है ग़ज़वा-ए बदर का। क्या आप जानते हैं ग़ज़वा-ए बदर का मुहर्रिक और सबब क्या था? ग़ज़वा-ए बदर का मुहर्रिक और सबब क्या था? ये बात तो है कि इस्लाम और कुफ्र का सबसे बड़ा मारिका वो ग़ज़वा-ए बदर है, लेकिन ग़ज़वा-ए बदर क्यों पेश आया था? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने तय्यबा तशरीफ ले गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें कुरैश मक्का की मईशत पर थी ही थी कि अगर इनकी मईशत मुस्तहकम हो गई तो ये हमारे सामने लड़ने के लिए आए, और ये मदीना में जो मौजूद यहूद हैं इनके साथ गठजोड़ करके हमें नुकसान पहुंचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि एक काफिला जो है शाम को जा रहा है, कुरैश मक्का का काफिला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके दर पे होने का इरादा फरमाया। वो निकल गया। आपने अपने रुफका को रास्तों पर मुतय्यन कर दिया, चूंकि जहां बदर का मारिका पेश आया था तो ये जगह मदीना मुनव्वरा से कदर करीब है और ये शाहरा है, शाम से आने वालों का रास्ता है, आने जाने वालों का रास्ता है बदर। तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को नामजद फरमाया, मुतय्यन फरमाया कि जब ये काफिला शाम से वापस आए तो मुझे इत्तला कर। तो सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इस पर तैनात हो गए और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला कर दी कि अब ये काफिला शाम से
تجارت کا بڑا سامان خرید کر واپس مکہ کو روانہ ہو گیا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 جان نثاروں یا 318 یا 319، بعض مردم شماریوں میں بچوں کو بھی شمار کیا گیا تو 319 ہو گئے، اور بعض لوگ راستے میں مل گئے تو پھر ان کو ملا کر 321 ہو گئے۔ بہرحال عمومی تعداد 313 ہی بیان کی جاتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ تو وہ 313 جان نثاروں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے، جو ابو سفیان جو قریش مکہ کے سردار تھے ان کا قافلہ تھا، اور یہ تقریباً 90 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے گا کہ مکے کی معیشت بہت بڑی اس قافلے کے پاس تھی اس وقت، اور طے یہ تھا کہ یہ سارا سامان وہاں لے جایا جائے گا، اور اس سے جو منافع حاصل ہوں گے وہ سب کے سب مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوں گے، اور یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، یہ اغراض و مقاصد تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کا پیچھا کیا، اور جب ادھر قریش مکہ کو اطلاع ہو گئی تو وہ اپنے اس معاشی قافلے کی حفاظت کے لیے انہوں نے وہاں سے لشکر روانہ کیا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثار اس قافلے کے در پہ تھے، اور کافر اس قافلے کا تحفظ کر رہے تھے، اور ادھر اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کی تقدیر اور بن رہی تھی کہ یہ 313 کو 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑانا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہو رہی تھی، اللہ کا فیصلہ یہ ہو رہا تھا۔ صاف صاف سورۃ الانفال میں اس موضوع کو ذکر فرمایا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تم سے یہ عہد کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کی مڈ بھیڑ ہوگی، یا تو وہ تجارتی قافلے کے ساتھ اور یا مکہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ، اور تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ اس تجارتی قافلے کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے تو اس میں چونکہ ہم زیادہ بھی ہیں وہ تھوڑے بھی ہیں، مال و منافع حاصل ہو جائیں گے، لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہاری لڑائی اس لشکر کے ساتھ ہو جو مکہ مکرمہ سے اسلحہ سے لیس ہو کر آیا ہے، اور اللہ پاک آج دکھانا چاہتا ہے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ کرہ المجرمون، آج اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے 313 نہتوں کی اللہ کیسی مدد کرتا ہے، اور اللہ پاک کی جب مدد آتی ہے تو سارے کے سارے کفار مکہ قریش مکہ کی جتنی بڑی قیادت تھی ساری کی ساری قیادت وہ بدر کے موقع پر ماری گئی۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد قریش مکہ کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، اگلے سال احد کا معرکہ آیا، پھر احزاب پیش آیا، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے معرکے ہوتے رہے۔ بہرحال قصہ خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے بڑی جو شکست فاش اللہ تبارک و تعالی نے قریش مکہ کو دی ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر دی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکلنے کی غرض کیا تھی؟ ان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بھائی کفار کی، اور وہ کفار جو آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کی معیشت کو کسی طرح سے مضبوط نہ کیا جائے اور نہ انہیں مضبوط ہونے دیا جائے۔ یہ کبھی مت سوچا کرو کہ میرے ایک چیز کے خرید لینے سے یا نہ خریدنے سے بھلا ان کا کیا بگڑے گا، اور میرے خرید لینے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ ایمانی غیرت کا جذبہ ہے، یہ ایمانی غیرت ہے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جو بات یہ عرض کر رہا تھا، اب آیت کا ترجمہ میں سنانے سے پہلے میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایمانی غیرت کس چیز کا نام ہے۔ بدر کا معرکہ جب قائم ہوا تو اب بدر کے معرکے میں ایک طرف مسلمان ہیں 313 اور سامنے کفار کا لشکر ہے، اور وہ افراد جو ہے 1000 پر مشتمل یا 950 افراد ہیں۔ بہرحال ایک لشکر جرار ہے۔ آمنا سامنا جب ہوا تو رشتہ داریاں تو تھیں، قرابت داریاں تو تھیں ہی تھیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں 10 مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے،
تو جنگ کے دوران چونکہ اس وقت جنگ دو بدو آمنے سامنے تلواروں سے لڑی جاتی تھی، تو ان کی تلوار کی زد میں اپنے باپ جراح آگے جو کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے باپ کا سر قلم کر دیا۔ کس نے؟ ابو عبیدہ۔ کس نے بھائی؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ جراح باپ کا نام تھا، تو جراح کو انہوں نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی کہ ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو مار دیا ہے۔ اچھا، ادھر جو ہے اور بھی واقعات پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی زد میں ان کے ماموں آئے، ختم کر۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے۔ ان کی زد میں اپنے اقربا اعزا آئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ حتبہ، شیبہ، ولید بن ربیعہ، قتل کر دیا ان کو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان کو قتل کیا؟ اپنے رشتہ داروں کو۔ کیوں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار تھے، جنگ میں تھے۔ تو اب آیت سنیے گا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ نہیں پائیں گے دوستیاں رکھنے والا ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہوں، او ابناءہم، چاہے بیٹے ہوں، او اخوانہم، چاہے بھائی ہوں، او عشیرتہم، چاہے ان کا کنبہ اور قبیلہ ہو۔ بھائی کی بات آئی تو ایک بات سنا دوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی طرف سے اور ان کے سگے بھائی کافروں کی طرف سے، سگے بھائی، اور اس سگے بھائی کو ایک انصاری نے جب قیدی بنانے کے لیے پکڑا تو اس نے اپنے بھائی مصعب کو آواز دی، مصعب تم تو میرے بھائی ہو نا، مجھے بچاؤ۔ تو مصعب نے ارشاد فرمایا، اپنے انصاری سے کہا مضبوطی سے باندھنا، کس کے باندھنا اس کی ماں بڑی مالدار ہے اور اس کی خلاصی کے لیے بڑا مال دے گی۔ پھر اس نے کہا میں تو تیرا بھائی ہوں۔ کہا نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی یہ انصاری ہے۔ میرا بھائی کون ہے؟ یہ انصاری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی غیرت، اس کو کہتے ہیں ایمانی حرارت اور ایمانی جذبہ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر تو اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وأیدہم بروح من، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خوب سمجھ لو اللہ کی جماعت تو کامیاب ہونے والی ہی ہے۔ شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، غازی بن جائے تب بھی کامیاب ہے، اللہ کی جماعت تو کامیاب ہے۔ تو ان دو صورتوں میں سے جو آیات کا اقتباس میں نے نکالا، ان دونوں کے پس منظر بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو اب بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کفار کی مصنوعات کے ساتھ ہم بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہر منبر و محراب سے یہ بات چل رہی ہے اور ہر مسلمان کے ایمان اور اسلام کا یہ تقاضا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دو وجوہات سے ہم کفار کے ساتھ بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مال سے کسی بھی کافر جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے، تین قسم کے بتا دیے نا، براہ راست جنگ لڑ رہا ہے یا جناب نکالا ہے یا ان کے ساتھ مدد کر رہا ہے نا، بھائی بولو کیا کر رہا ہے؟ مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کفر جو ان کافروں کے ساتھ مدد کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ مدد کر رہا ہے اس وقت، ان کی مصنوعات سے بھی بائیکاٹ کرنا ہمارے ایمان اور ہماری غیرت کا تقاضا، کہ ہمارے مال سے ان کو نفع نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مال سے ان کو ایک رتی برابر نفع نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ اسی مال سے ان کا اسلحہ خریدا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ جو دوسری وجہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑ کر مسلمانوں کی مصنوعات کو خریدیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہوگی نا۔ تو ہمیں تو اپنے بھائیوں کی معیشت کو مستحکم کرنا چاہیے۔ یہ تو میں پہلے بھی ایک مثال عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس نے 50,000 کا مال لینا ہے مثال کے طور پر، سامنے اس کے 2 دکانیں آ رہی ہیں اور ہیں تو دونوں مسلمان ہی ہیں، لیکن ایک کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور یوں سمجھیے کہ جناب اس نے اس کے باپ کو گالیاں دی تھی تو آدمی اس سے خریدنا نہیں چاہے گا کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے، اس نے میرے بھائی کو گالیاں دی تھی، یہ میرے بھائی کا دشمن ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن آدمی اس سے خریدنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو مالی نفع نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور جو دوسرا آپ کا دوست ہے یا آپ سے اس کے روابط ہیں تو آپ اس سے خریدنا پسند کریں گے، اس لیے پسند کریں گے کہ آپ اپنا مالی نفع اس کو پہنچانا چاہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنا مالی نفع کس کو پہنچانا ہے؟ مسلمانوں۔ پھر ایسے مسلمانوں سے بھی میری درخواست ہے جن کی کمپنیاں ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جو اس قسم کی مصنوعات بناتے ہیں اپنے ملک کے اندر، ان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں میں محنت کر کے اپنا معیار اچھا کریں، اپنا معیار بہتر کریں۔ کیوں آج ہم ہر چیز میں کافروں کی مرہون منت ہیں؟ کیوں آج ہم ہر چیز کے لینے میں ہمارا مسلمان کیوں باہر کی طرف توجہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے مال میں شاید کوئی کھوٹ ہو، تمہاری چیز میں کوئی نقص ہو، تو بنانے والوں سے بھی درخواست ہے، کمپنیوں سے، فیکٹریوں سے درخواست ہے کہ وہ محنت کر کے اپنی چیزوں کی کوالٹی کو اچھا کریں، بہتر کریں۔ اور نمبر 2، بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی اس تجارت کے اندر، ان مصنوعات کے اندر یہ نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی تاکہ خریدیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس سے نفع پہنچے، وہ کافروں سے اشیاء نہ خریدیں، اگر یہ نیت کرتے ہیں، اس نیت سے کوئی شخص فیکٹری لگاتا ہے اور اس نیت سے کوئی شخص کمپنی کھولتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا، اس کو تجارت کے ساتھ اجر بھی ملے گا۔ تو بھائی یہ ہے بات، ان لوگوں سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے بہت ساری مصنوعات کے متعلق عرض کیا تھا کہ کفار کی مصنوعات ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں، تو آج کے اس بیان میں جو ہمارے مسلم ممالک یا ملک پاکستان کی جو مصنوعات ہیں متبادل طور پر ان کا پرچہ ہم بنا کر لائے ہیں، وہ نماز کے بعد آپ وصول کر لیجئے اور خیال کیجئے آئندہ کے لیے ہم اپنے مال سے غیر مسلم اقوام کو ہم فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، سب کوشش فرمائیں گے بھائی۔ اور ایک درخواست میرے پیاروں، میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ بات صرف 2-4 دن کی نہیں ہے کہ جب ممبر سے بات چل رہی ہو اور جب فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہو تو آپ بھی بڑے جذبات میں نہیں، آج اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو، آج اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ حتی الامکان ہم غیر مسلم ممالک کی اشیاء کو نہیں خریدیں گے، جہاں ہمیں متبادل اپنی پاکستانی چیز مل رہی ہے، اپنے ملک کی چیز مل رہی ہے، تو اپنے ملک کی معیشت کو، اپنے مسلمانوں کی معیشت کو ہم انشاءاللہ مستحکم کریں گے، کوشش فرمائیں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا